بزرگوں، دوستوں، بھائیوں، اللہ اس کے محبوب رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے شہدائیوں محرم الحرام کی نسبت سے ہم نے فضیلت اہل بیت کو اور واقعہ کربلا کو خصوصی طور پر فوکس کیا ہوا ہے۔ ویسے تو صحابہ کرام اور فضیلت اہل بیت کے اوپر تو پورا سال بات ہو سکتی ہے اور ہونی بھی چاہیے، لیکن یہ محرم الحرام کا مہینہ بالخصوص طور پر ایک نہایت ہی عظیم سارے کے ساتھ وابستگی رکھتا ہے، تعلق رکھتا ہے۔ اس وجہ سے اس کے کانٹیکسٹ میں واقعہ کربلا اور اس کے مطالعات کے حوالے سے بات کرنا نہایت ناگزیر ہو جاتی ہے۔ چنانچہ آج ہم اہل بیت کی فضیلت پر حدیث شریف کے ساتھ آغاز کرتے ہیں۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا فرمانا ہے کہ اگر تم اللہ کی قربت چاہتے ہو تو اسے حضور صلی اللہ علیہ وسلم میں تلاش کرو، ان کا قرب حاصل کرو تو اللہ تعالیٰ تم کو اپنی قربت عطا فرما دے گا۔ اور اسی طرح اگر تم نبی محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی قربت حاصل کرنا چاہتے ہو تو ان کے اہل بیت میں ان کو تلاش کرو، تو اللہ تم کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی قربت عطا فرما دے گا کہ اگر تم اہل بیت کے ساتھ قربت کا، عقیدت کا، محبت کے جذبات کا اظہار کرو۔ الحمدللہ میرے بھائیوں، اسی طرح مولا علی علیہ السلام کے متعلق حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تھا غزوہ خیبر کے موقع پر جب کہ مسلمان بڑی کامیابی کے ساتھ 5-6 قلعے فتح کر چکے تھے، لیکن ایک قلعہ جس کا سردار فتح ہو سکا تھا، جس کے سردار کا نام مرحب تھا، تو بہت کوشش کے باوجود وہ قلعہ فتح نہیں ہو پا رہا تھا۔ آپ نے حدیث حضرت رکھی ہے تو اس موقع پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے شام کے ٹائم اعلان فرمایا کہ کل میں اس بندے کے ہاتھ میں قلم عطا کروں گا جس کے ہاتھ میں اللہ تعالیٰ فتح دے گا، اور وہ اللہ اس کے رسول کے ساتھ محبت رکھتا ہے اور اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بھی اس سے محبت کرتے ہیں۔ یہ خبر سن کر، یہ راز سن کر سب صحابی فرماتے ہیں کہ ہم پوری رات انتظار کرتے رہے کہ دیکھیں یہ خوش نصیبی کا کس کو نصیب ہوتی ہے۔ سیدنا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں کہ میرے دل میں کبھی بھی عبادت کی خواہش نہیں ہوئی، لیکن اس رات حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا اعلان سننے کے بعد میرے دل میں بھی یہ خواہش پیدا ہوئی کہ اللہ تعالیٰ کل مجھے والا عطا کرے، لیکن جب صبح ہوئی تو اکثر احباب جانتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دریافت کیا کہ مولا علی کدھر ہے، تو صحابہ کرام نے بتایا ان کی آنکھوں میں تکلیف ہے، آنکھوں میں چشم ہے، جس کی وجہ سے اندر وہ آ نہیں سکے۔ جناب ان کو دعایا گیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا مبارک نام تھا، اپنا مبارک خون تھا، وہ ان کی آنکھوں میں لگایا تو ایک دوسرا منوا ہوا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھیں فوراً ٹھیک ہو گئی، جیسے کہ آنکھوں میں کسی ہوا ہی نہیں تھا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے ہاتھ میں قلم پکڑایا اور ان کو یہ نصیحت کی، اے علی تم نے پہلے مذہب کو اسلام کی دعوت دینی ہے، یاد رکھو علی اگر تمہاری دعوت سے ایک بھی بندہ مسلمان ہو گیا تو یہ تمہارے لیے 100 کروڑ سے بہتر ہوگا۔ اور آپ سب جانتے ہیں کہ مولا علی علیہ السلام نے اسی نصیحت پر عمل کرتے ہوئے مذہب کو للکارا، اس کو دعوت دی، اسے ٹکرائی، اور پھر جب جنگ شروع ہوئی تو چند منٹوں میں مولا علی علیہ السلام نے اللہ کی توفیق سے اس کے سب کو اس کے طرف سے جدا کر ڈالا اور وہ پورا قلعہ بھی مسلمانوں نے کامیابی کے ساتھ فتح کر لیا۔ الحمدللہ بعض لوگ ملاحظہ فرمائے کہ کتنی بڑی عظمت اور کتنی بڑی فضیلت بیان ہوئی ہے کہ وہ شخصیت جو اللہ کے رسول سے محبت کرتی ہے، وہ اللہ اور اس کا رسول بھی اس سے
کے ساتھ ہوا یہ بھی تاریخ کا ایک المناک باب ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ ان کے بعد ان کے پیارے بیٹے لقب جگر نوازِ رسول صلی اللہ علیہ وسلم حضرت امام حسین علیہ السلام کے ساتھ مسلمانوں ہی نے جو سلوک کیا، یقین جانے اس کا اظہار کرتے ہوئے ہمارے زبان کا محرم کے تحریر کرنے والوں کے ہاتھ اڑے نظر جاتے ہیں. ایسا وہ دلدوز قسم کا واقعہ ہے، آپ کو سب معلوم ہے. لیکن جو ہم بات کرنا چاہتے ہیں وہ یہ ہے کہ اس واقعے نے امت کے اندر ایک گراں ڈالا اور امت اس گراں کی وجہ سے دو حصوں میں پھٹ گئی اور آج تک وہ گراں پھر نہیں ہو سکی ہے. اور اس کے نتیجے میں جو فتنے بنے اس کا ابھی تک ازالہ نہیں ہو سکا، یہاں تک کہ جو فتنے بنے اور پھٹ گئے تھے ان کے اندر مزید فتنے بنتے چلے گئے، مزید فتنے بنتے چلے گئے. آپ دیکھ لیں اہل سنت کے جتنے بھی آسو سے ان میں بھی 3 فرقے ہیں. ایک اہل سنت فرقہ نہیں ہے، 3 فرقے ہیں. اسی طرح جو اہل تشیع ہیں ان کے 12 فرقے ہیں. اور ان میں سے بھی جو نصیریہ ہے وہ نعوذ باللہ مولا علی علیہ السلام کے متعلق بیوی گریب کرتا ہے اور اس کی وجہ سے اس کو خود اہل تشیع نے کابل کی گرفتار کیا ہے. وہ اسلام سے فارغ ہو گیا. اور اس اہل سنت کے فرقوں میں سے بھی ایک احمدی فرقہ آیا جس نے نعوذ باللہ غلام احمد قادیانی کے متعلق نبوت کے دعوے کو درست قرار دے دیا. غلام احمد قادیانی نے زیارت کی نبوت کو صحیح قرار دے دیا تو وہ پھر طرف اسلام سے فارغ ہو گیا. اور اب مسلمانوں کے ہاں اہل سنت کے 3 فرقے اور اہل تشیع کے 12 فرقے ہیں، لیکن دو آپس میں بھید ہے. یہ اگر دیکھا جائے یہ فرقوں کا بننا اس کی وجہ بنیادی موضوع کیا ہے؟ بنیادی موضوع یہ ہے کہ جو واقعات تاریخ میں بیان ہوئے ان سے ہم نے سبق نہیں سیکھا. جو زیادتیاں کی گئی اہل بیت کے ساتھ ان سے سبق نہیں سیکھا گیا، جس کی وجہ سے ہمیں ایسے برے نتائج بھگتنے پڑے. میرے بھائیوں یہ ذہن میں رکھے کہ اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو سختی سے فرقہ واریت سے منع فرمایا ہے. جیسا کہ قرآن پاک کی آیت ہے اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم واعتصموا بحبل اللہ جميعا ولا تفرقوا، کہ تم سب مل کر ایک اللہ کی رسی کو مضبوطی سے پکڑ لو اللہ اور آپس میں تفرقہ مت کرو. میرے بھائیوں اللہ کی رسی کیا ہے؟ اللہ کا قرآن ہے. اللہ کے قرآن کے اوپر جب ہم سب لوگ اکٹھے ہو جائیں گے تو ہمارے درمیان جتنے بھی یہ ٹکڑے بنے ہوئے ہیں یہ سب ختم ہو جائیں گے. اسی حوالے سے اللہ کی رسی کے متعلق حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اپنے ایک بیان میں ارشاد فرمایا. وہی حدیث اس سے قبل 2-3 بار بھی میں آپ کی خدمت میں پیش کر چکا ہوں. حضور علیہ الصلوۃ والسلام حجۃ الوداع کے بعد جب مدینہ شریف میں واپس تشریف لا رہے تھے تو مدینہ منورہ سے تھوڑا سا پہلے ایک گاؤں آتا ہے جس کا نام خم ہے، اسے وزیر خم کہا جاتا ہے. وہاں پہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اور صحابہ کرام نے کچھ دیر کے لیے پڑاؤ فرمایا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اس موقع پہ اونٹ کا ایک پائلان بنایا گیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس اونٹ پر کھڑے ہوئے اور ارشاد فرمایا کہ لوگوں میں بھی تمہاری طرح کا ایک انسان ہوں، قریب ہے کہ اللہ کا قاصد آئے اور مجھے اللہ کی طرف سے دعوت دے، میں اللہ کی دعوت قبول کر کے چلا جاؤں تو میں اپنے بعد تمہارے پاس 2 چیزیں چھوڑ کر جا رہا ہوں. ان میں پہلی چیز اللہ کی کتاب ہے، اس میں ہدایت ہے، اس میں نور ہے. اللہ کی کتاب اللہ کی رسی ہے. اس رسی کا ایک سرا اللہ کے ہاتھ میں ہے اور دوسرا سرا اس کے ہاتھ میں ہوگا جس نے اس رسی کو پکڑا ہوگا، جس نے اس کتاب کو پکڑا ہوگا. میرے پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا
اللہ کی کتاب کو جو پکڑ کے رکھے گا وہ ہدایت پر ہوگا، اور جو اللہ کی کتاب کو چھوڑے گا وہ گمراہ ہوگا۔ پھر دوسری چیز جس کے متعلق آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اس کا آپ نے بہت زیادہ خیال رکھنا ہے، اور وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا میرے اہل بیت ہیں، میں اپنے اہل بیت کے معاملے میں تم کو اللہ سے ڈراتا ہوں، میں اپنے اہل بیت کے معاملے میں تم کو اللہ سے ڈراتا ہوں، میں اپنے اہل بیت کے معاملے میں تم کو اللہ سے ڈراتا ہوں۔ تو واقعات آپ پچھلے خطبے میں سن چکے، اور آپ کو معلوم بھی ہو چکا کہ کیا کچھ امت نے اہل بیت کے ساتھ سلوک کیا۔ بہرحال میرے بھائیوں، ہمیں اس موقع پر دیکھنا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات اور قرآن کی تعلیمات کسی طور پر بھی فرقہ واریت کو برداشت نہیں کرتی ہیں، فرقہ واریت کی اجازت نہیں دیتی ہیں۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ اگر کسی نے کسی مسلمان کو کافر کہا تو وہ کفر خود اس پر لوٹ آئے گا، وہ کفر خود اس کے اوپر لوٹ آئے گا، لیکن وہ جس کو کہا جا رہا ہوگا وہ کافر نہیں بنے گا۔ اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ مسلمان ایک دیوار کی مانند ہوتے ہیں جس کی ایک اینٹ دوسری اینٹ کے ساتھ جڑتی ہے، اس کو مضبوط کرتی ہے۔ لیکن کیا آج ہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ان تعلیمات کو سامنے رکھیں تو کیا ہم ایک دوسرے کے ساتھ جڑ رہے ہیں، ایک دوسرے کے ساتھ مضبوط ہو رہے ہیں، ایک دوسرے کے ساتھ محبت اور عقیدت کا اظہار کر رہے ہیں؟ ایسے حالات تو ہمیں نظر نہیں آتے، بلکہ ہر جگہ ہر ایک نے 1.5 اینٹ کی مسجد بنا رکھی ہے۔ میرے بھائیوں، میرے دوستوں، آپ لوگ یہ ذہن میں رکھیے کہ اس وقت ایک پہلو کے حساب سے میں آپ کو ایک پہلو سامنے رکھنا چاہتا ہوں کہ دنیا میں جتنے بھی انسان پائے جاتے ہیں ان کی کل آبادی 8 ارب کے قریب۔ اس 8 ارب کی آبادی میں سے صرف 2 ارب مسلمان ہیں اور 6 ارب پکے کافر ہیں۔ مسلمانوں پر یہ فرض ہے کہ وہ مدعی ایمان پر عمل کریں، نیک اعمال کو اپنائیں اور دوسروں کو بھی ایمان کی دعوت دیں۔ لیکن اس وقت دنیا میں جب 2 ارب مسلمان پائے جاتے ہیں، کیا آپ کو وہ بالکل مضبوط ایمان والے نظر آتے ہیں؟ کیا ان کے احوال، ان کے ترجیحات، ان کے معاملات قرآن و سنت کی مکمل طور پہ عکاسی کرتے ہوئے نظر آتے ہیں؟ ایسا ہرگز نہیں، بلکہ ان 2 ارب مسلمانوں میں سے بھی ہم پورے وسوع کے ساتھ یہ کہہ سکتے ہیں کہ تقریباً 1.5 سے پونے 2 ارب بلکہ اس سے بھی زیادہ لوگ جو ہیں برائے نام سو کالڈ مسلمان ہیں، اور باقی جو 10-15% ہے یا 20% ہے وہی پوری دیانتداری کے ساتھ، پوری سنجیدگی کے ساتھ قرآن و سنت پر عمل کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ اور وہ تقوی والے لوگ ہر خطے میں بھی ہو سکتے ہیں، لیکن ایسے لوگ بہت کم ہیں۔ دوسری بات، مسلمانوں کی اگر معاشی حالت کو دیکھا جائے تو وہ بھی آپ سب کے سامنے ہے کہ اکثر مسلمان نہایت ہی غریب اور مفلوق الحال ہیں۔ جو بیرونی قوتیں ہیں ان کے وہ قرضوں کے بوجھ تلے بوجھ تلے دبے ہوئے ہیں، اور پھر اس کے ساتھ ساتھ مسلمانوں کی تعلیم کا حال دیکھا جائے تو مغرب کے مقابلے میں مسلمانوں کا جو تعلیم کا میدان ہے اس میں وہ بہت پیچھے ہیں۔ اور اس سے بڑھ کر اگر عسکری صورتحال کا جائزہ لیا جائے تو عسکری لحاظ سے بھی مسلمان کسی طور پر بھی مغربی طاقت کا مقابلہ کرتے نظر نہیں آتے۔ تو ایسے موقع پہ مسلمان جبکہ عسکری لحاظ سے کمزور ہو، معاشی لحاظ سے بھی کمزور ہو اور علم کے میدان میں بھی کمزور ہو، تو اس موقع پہ تو ان کو چاہیے کہ اکٹھے ہو کر رہیں، مل جل کر رہیں، تاکہ وہ استعماری قوتوں کا جو کہ مسلمانوں کے در پہ ہیں
कभी कुरान पाक को चलाते हैं, कभी नाउज़ु बिल्लाह नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कार्टून बनाते हैं, खाके बनाते हैं। तो वो मुसलमानों को इसलिए ये ऐज़ा पहुंचाते हैं तो उन्हें मालूम है कि मुसलमान टुकड़ों में बट चुके हुए हैं, इनके दरमियान इत्तेफाक नहीं है, इनके दरमियान इत्तेहाद नहीं है, इनके अंदर ऐसी कुव्वत नहीं है जो हमारी आंखों में आकर डालकर हमसे छू सके, हमारा मुकाबला कर सके, हमें दबा सके। ऐसे मुसलमानों के अंदर जरा बराबर भी इनकी हैसियत नहीं है। चनाचे वो बेदरेक आए दिन इस किस्म के इंतहाई घटिया और ओसी किस्म की हरकतें करते रहते हैं। ये तमाम तर वाक़यात हमें इस बात का तकाजा करते महसूस होते हैं कि हम लोग अपनी सफ़ों में इत्तेफाक और इत्तेहाद पैदा करें, एक दूसरे के साथ मोहब्बत मुरब्बत के साथ रहें। मेरे भाइयों, क्या फ़र्क पड़ता है कि अगर किसी ने आमीन नहीं कहा तो आमीन ऊंचा कहने वाला उसको क्यों नाराज होता है? अगर आमीन किसी ने ऊंची कह दी तो जो नहीं कहते वो इस बात पर नाराज हो जाए। ये क्या चीज बनती है? जरा सी बात के ऊपर हम एक दूसरे को कुफर के फतवे, मुशरिक होने के फतवे, गुस्ताखे रसूल होने के फतवे लगाते हैं और हर वक्त हर हमारी मसाजिद से, हमारी दीनी मजालत से एक दूसरे के खिलाफ नफरत और अदावत और क़यामत का जो इजहार किया जाता है। हालांकि हमारी जो हैसियत दुनिया में बिल्कुल इंतहाई कमज़ोर दर्जे पर है, ये हमारी बसीरत है। इस मौके पर मुझे एक वाक़या याद आ रहा है। आज से तकरीबन 40-45 साल पहले की बात है। एक बुजुर्ग, बहुत बड़ी दीनी शख्सियत थी, उन्होंने बताया कि वो गालबन गुजरात के रहने वाले थे। उन्होंने बताया कि वो जहाँ रहते थे उधर एक बहुत खूबसूरत नौजवान रहा करता था उस मोहल्ले में, और वो खूबसूरत भी था और समझदार भी था, लेकिन ज़्यादातर उसका टाइम सैनमाओं में गुजरता था। आप सबको मालूम होगा कि आज से 40-45 साल पहले सैनमाओं का जो बहुत ज़्यादा रवाज था, केबल सिस्टम नहीं था, ये मोबाइल सिस्टम बिल्कुल नहीं था, जिसकी वजह से लोग तफरीह के लिए सैनमाओं का रुख किया करते थे। अच्छी तफरीह मिलती थी, लोगों का अखलाक ही बिगड़ता था। बहरहाल लोगों ने उसको तफरीह का जरिया बनाकर वहाँ पर जाना शुरू किया हुआ था। बाहर कोई चला जाता था तो उस नौजवान का ज़्यादातर टाइम सैनमाओं में गुजरा करता था। तो वो सोचते थे बुजुर्ग, काश के ये नौजवान अपनी जवानी को, अपनी सलाहियतों को दीन के लिए वक़्फ़ करे, दीन पर इसकी सलाहियतें सर्फ होनी चाहिए। अल्लाह जिसने इसको पैदा किया, इतना खूबसूरत बनाया, इतना बासलाहियत बनाया, उसका हक बनता है कि ये बच्चा भी, ये बंदा भी अल्लाह का बंदा बने, अल्लाह के नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का सही उम्मती साबित हो। चनाचे एक दफ़ा उन्होंने टाइम निकाल कर उस नौजवान को अपने पास बुलाया और उससे बड़ी मोहब्बत से बात की और उसको समझाया। चनाचे उनके समझाने पर, क्योंकि उन बुजुर्गों को बात करने का बहुत अच्छे तरीके से ढंग आता था, उन्होंने समझाया उसको, वो बात मान गया और उसने वादा किया कि आइंदा मैं सैनमाओं में नहीं जाऊंगा, आप उसको देखेंगे तो मसाजिद में देखेंगे। तो ये उसकी बात सुनकर वो बहुत खुश हुए। वो बुजुर्ग बताते हैं कि उसकी इस कमिटमेंट के बाद मुझे बैरून मुल्क उम्रा या हज करने के सिलसिले में जाना पड़ गया। मैं बड़ा मुतमिन होकर गया कि मैंने एक बहुत जीनियस नौजवान को दीन की तरफ राग़िब कर दिया है। वो फरमाते हैं कि कुछ अरसे के बाद जब मेरी वापसी हुई तो मैंने देखा कि वो नौजवान फिर सैनमाओं की तरफ जा रहा है, फिर उसके दिन रात सैनमाओं की जिन्नत बनते जा रहे हैं। तो मुझे बड़ा दुख हुआ। तो मैंने फिर उसको बुलाया, मैंने पूछा, है नौजवान, तूने तो मुझसे कुछ और वादा किया था, तूने तो कहा था कि मैं अपनी सारी तमन्नाई, सारा वक्त अल्लाह के दीन के लिए वक़्फ़ करूँगा, तो ये तुमने बजाय मस्जिद में टाइम गुजारने के तुमने फिर सैनमाओं का रुख करना शुरू कर दिया। तो नौजवान ने बड़े दुख के साथ कहा, उसने कहा, बुजुर्गों, बात ये है कि जब आपके साथ मैंने कमिटमेंट की थी तो मैंने पूरी नेक के साथ की, और आपके जाने के बाद मैंने मसाजिद का रुख भी शुरू कर दिया। कहते कि मैं एक मस्जिद में गया, नमाज पढ़ी, जब वहाँ से बाहर निकला
تو میرے ایک واقفکار مجھے مل گئے، انہوں نے پوچھا تم کدھر گئے ہو؟ میں نے کہا مسجد میں نماز پڑھنے گیا تھا۔ انہوں نے کہا بجائے وہ اپریشیٹ کرتا، آفرین کرتا، اس نے کہا یار یہ تو گستاخ رسولوں کی مسجد ہے، ادھر تم کدھر گئے؟ تم فلاں مسجد میں چلو میرے ساتھ، وہ صحیح جو سے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرنے والے لوگ ہیں، ادھر جاؤ۔ کہتے ہیں میں ادھر چلا گیا، جب ادھر سے نماز پڑھی باہر نکلا تو کوئی اور مجھے مل گیا، تو انہوں نے پوچھا کدھر گئے تھے؟ میں نے کہا مسجد میں گیا۔ انہوں نے کہا یار خدا کو خوف کرو، یہ مشرکوں کی مسجد ہے، ادھر تم کدھر آ گئے؟ تمہاری تو نماز ہی نہیں صحیح طرح ہو۔ وہ کہتے میں بڑا پریشان ہوا، کہتے پھر ایک اور مسجد میں گیا، وہاں سے نکلا تو ادھر مجھے مل گیا، اس نے کہا یار یہ تو اہل بیت کو نہیں مانتے، ان کے خلاف عداوت رکھتے ہیں، ناسبی قسم کے لوگ ہیں، ادھر تم کدھر آ گئے؟ تو پھر میں اس کے ساتھ گیا تو وہاں سے جب نکلا تو کسی نے کہا یار یہ لوگ تو صحابہ کے گستاخ ہیں، تم ان کے پیچھے نماز پڑھ رہے ہو، تمہاری تو نمازیں نہیں ہوئی ہیں۔ کیا کہا ہے یار میرا دل اتنا جو سب بھجا، اتنا میں دل برداشتہ ہوا کہ میں نے پھر سینماؤں کا رخ کر لیا، اور میں نے سینماؤں کے اندر دیکھا کہ سینماؤں کی ہر صف میں بریلوی، دیوبندی، اہل حدیث، شیعہ سارے بیٹھے ہوئے ہیں، سکون کے ساتھ فلم دیکھ رہے ہیں، کسی کو کسی کے ساتھ کچھ جھگڑا نہیں ہے، بس پوری توجہ سے پوری یکسوئی کے ساتھ ان کی فلم پر توجہ ہے، اور وہاں سے جب فلم ختم ہوتی ہے چپ چاپ باہر چلے جاتے ہیں، اپنے اپنے گھروں کا رخ کر لیتے ہیں، وہاں پر کوئی جھگڑا نہیں ہے۔ چنانچہ اس کی وجہ سے میں نے پھر یہ سوچا کہ اب میں سینمائی میں جاؤں گا جہاں پر کوئی جھگڑا نہیں۔ تو بہت یہ شرم کی بات ہے کہ نوجوانوں کی اس قسم کی سوچ بن جائے کہ سینماؤں میں ان کو جھگڑا نظر نہ آئے اور مساجد میں ان کو جھگڑا نظر آئے۔ اس کی کیا وجہ ہے کہ ہم نے اس بات کو نہیں سمجھا کہ قرآن کی واضح تعلیمات، حضور صلی اللہ علیہ وسلم واضح تعلیمات فرقہ واریت کو برداشت ہی نہیں کرتی ہیں۔ جو چیز مسلمانوں کے درمیان رکھنا ڈالے، ان کی جمعیت کو توڑے، اللہ اس کے رسول نے اس بات کی قطعاً اجازت نہیں دی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے قرآن پاک کی سورۃ الانعام میں، اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم ان الذین فرقوا بینہم وقالوا شیعا لست منہم بشیء۔ اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، وہ لوگ جنہوں نے دین کے ٹکڑے کیے اور خود سے ایک علیحدہ جماعت بن کے، آپ کا ان کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے۔ جو بھی پھر دین کے اندر فرقے بنائیں گے، اللہ تعالیٰ واضح طور پر حکم دے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا اس جماعت کے ساتھ، اس گروہ کے ساتھ تعلق نہیں ہے جو فرقے کی بنیاد پر بنے، اور ہم نعوذ باللہ فرقوں کے اوپر فخر کریں، اپنی مساجد کے باہر فرقوں کا نام لکھیں اور اپنی مسلمانوں کی جو جمعیت ہے اس کو توڑیں، مسلمانوں کی امت کو کھوکھلا کریں، اس کے اندر دراڑیں ڈالیں، اس کو کمزور کریں، اور پھر کہیں ہم پر ظلم ہو گیا، کافر ہمارے ساتھ یہ زیادتی کر گئے، وہ زیادتی کر گئے، یہ طوفان آ گیا، وہ زلزلہ آ گیا، یہ سیلاب آ گیا، یہ معیشت تباہ ہوگی۔ یہ کیوں نہ ہو؟ ہم جو ہیں بڑے بڑے علماء کرام جنہوں نے قرآن و سنت کا علم حاصل کیا، ان میں سے چند ایک کو چھوڑ کر میں سب کی بات نہیں کرتا، لیکن اکثریت جو ہوتی ہے وہ بالعموم فرقہ واریت کو بدقسمتی کے ساتھ سپورٹ کرتی نظر آتی ہے، اس کی حامی نظر آتی ہے، مسلمانوں کو جمعیت کو جوڑنے کی بات نہیں کرتی ہے۔ بہرحال میرے بھائیوں، قرآن و سنت کی تعلیمات اور حالات کے جو تقاضے ہیں، حالات کی جو سختی ہے، وہ ہمیں اس کا تقاضا بتا رہی ہے کہ ہم لوگ ہر قسم کی فرقہ واریت سے بالا تر ہو کر قرآن و سنت کی تعلیمات کی روشنی میں پوری دل جمعی کے ساتھ سب مسلمانوں کے لیے محبت کا، احترام کا جذبہ پیدا کریں۔ جو بھی کلمہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اظہار کرتا ہے، اللہ کو اپنا اکیلا رب مانتا ہے، اس کو رازق مانتا ہے، اس کو خالق مانتا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا آخری نبی مانتا ہے، اور یہ دعویٰ کرتا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک ذات کے بعد کوئی نبی نہیں آنے والا، اور قرآن اللہ کی آخری کتاب ہے، روز قیامت پر اس کا ایمان ہے، تو وہ مسلمان، وہ چاہے اس کے باقی جتنے معاملات ہو سکتے ہیں
وہ سب جزوی ہو سکتے ہیں. آپ کے دل میں اگر تڑپ ہے کہ آپ اس کی اصلاح کریں تو قرآن اس کے سامنے رکھیے, صحیح سنت حدیث اس کے سامنے رکھیے, تو انشاءاللہ وہ ضرور بالضرور اپنی اصلاح کرے گا. لیکن ہم یہ کام کرنے کے بجائے اگر اس کے خلاف متنفرانہ, نفرت والا, عداوت والے جذبات کا اظہار کرے اور اس کو غربت سے خارج کرے, تو میرے بھائیوں ہمارا یہ مقام نہیں, ہم اس چیز کے مجاز نہیں, ہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام ہیں. غلام کا حق نہیں بنتا کہ وہ کسی دوسرے اپنے جیسے غلام کو آقا کی غلامی سے خارج کرے. ہر چیز آقا نے ہم کو یہ بات کی اجازت نہیں دی ہے, بس یہ کہہ سکتا ہے کہ تمہارا یہ کام, تمہاری یہ بات آقا کی تعلیمات سے تو نہیں ملتی ہے, لہذا تم اصلاح کر لو. باقی کسی کو آقا کی غلامی سے نکالنا آقا کا کام ہو سکتا ہے, اللہ کا کام ہو سکتا ہے, ہم غلاموں کا کام نہیں ہو سکتا. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ پوری امت مسلمہ سے فرقہ واریت کو ختم کرے, ایک دوسرے کے ساتھ محبت, مروت, خلوص اور احترام کے جو جذبات ہیں ان کو پیدا کرے, اور ایک دوسرے کے ساتھ عقیدت اور ایک دوسرے کی مجالس میں شرکت کرنے اور ایک دوسرے کے پیچھے نماز پڑھنے کی پوری محبت کے ساتھ, خلوص کے ساتھ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے. واہ دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.